بن جائیں اور دین اور مذہب کو الگ کر کے انہیں مدرسوں میں بند کر دیا، خانقاہوں میں بند کر دیا، مسجدوں میں بند کر دیا۔ 100 150 200 سال یہ تقسیم چلتے چلتے آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی، یہ بات، اور اتنی تقسیم ہو گئی کہ ایک شخص اگر زانی ہو، کیا جانتے ہوں لوگ، شرابی ہو جانتے ہوں، بدکار ہو جانتے ہوں، فاسق و فاجر ہو جانتے ہوں، جھوٹا ہو جانتے ہوں، لٹیرا ہو جانتے ہوں، ظالم ہو جانتے ہوں، سارا کچھ بھی اس کے عیب اور برائیوں کو جانتے ہوں، مگر سیاست کے میدان میں اس کو پھر بھی لیڈر ماننے کو تیار ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ایم این اے بناتے ہیں، اس علاقے کے لوگ اس ایم این اے کے کردار سے واقف نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں کہ یہ اس کردار کے لوگ ہیں اور اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں، ایم این اے بناتے ہیں، اس کو ایم پی اے بھی بناتے ہیں، اس کو پھر آگے سینیٹر بھی بناتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر بھی بناتے ہیں۔ تو سیاست کے یعنی وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، یہ سیاست ہے، تو سیاست میں گویا ہر قسم کا پاپ کرنے والا انہوں نے اپنا قائد اور لیڈر مان لیا، خواہ کوئی پاپ کرنے والا ہو یا پاپ کرنے والی ہو، قطع نظر اس سے سیاست میں دنیا میں وہ اس عیب سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ اور اگر کوئی صالح لوگ، متقی لوگ، جن کی صالحیت کو وہ اچھی طرح جانتے ہوں، تقویٰ کو، دینداری کو، ایمانداری کو اچھی طرح پتہ ہو کہ یہ صالح نیک متقی لوگ ہیں، وہ اگر اس میدان میں آتے ہیں تو قوم کی بھاری اکثریت کہتی ہے یہ نیک لوگ ہیں، ان کا کام ہی نہیں سیاست میں آنا۔ یہ جملہ آپ نے سنا نا، ہر وقت ہر ایک سے سنا تھا، نیک بھی مانا، یہ نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اچھے کردار کے لوگ ہیں، ان کا کام نہیں ہے سیاست میں آنا۔ تو گویا اس جملے نے خود سارا مضمون سمجھا دیا۔ سیاست کا مطلب ہے دنیا، کہ یہ نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، واقعتاً با کردار اور با عمل ہیں، صالح ہیں، مگر یہ دنیاوی کی عادت نہ کریں۔ ہماری دنیاوی کی عادت انہی کے پاس رہے جو نیک نہیں ہے، یہ بد ہے۔ یہ ذہن تقسیم، اس تقسیم کو قبول کر گیا، اس تقسیم کو قبول کر گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا نتیجہ کہ چلتے چلتے سیاست اور سیاست بازی اور دنیاوی جو سیاسی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بالکل نیک لوگوں سے خالی ہو گئے، کلیتاً نیک لوگوں سے۔ اب اس میں تلاش کر کے بھی آپ نیک لوگ نہیں پا سکتے۔ داڑھیوں والے ملیں گے، نیک نہیں ملیں گے۔ اکا دکا 9 10 12 15 20 آدمی داڑھی والے مل جائیں گے، مذہبی جماعتوں سے گئے ہوئے، مگر حالات اس حد تک بدل چکے ہیں کہ وہ اگر خود نیک، صالح اور باعمل ہوتے تو وہ یہ الیکشن جیت بھی نہ سکتے۔ جو یہ الیکشن جیتتا ہے اس کا جیت جانا ہی کافی ہے دلیل کہ یہ کیا ہے، بس سیدھی سی بات۔ جو اس ملک میں رائج الیکشن جیت کر آتا ہے، کوئی کہے نا دیکھو ہم نہیں جیت کر آ گئے، کہیں جی بس آپ کا جیتنا ہی ہمیں سمجھنے کے لیے کافی۔ کہتے ہیں نا ہم بھی تو جیت کر آ گئے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ پلید نظام ہے، گندی ہے سیاست، آپ نے لات مار دی، لعنت بھیج دی، چھوڑ دی، کہتے ہیں یہ پلید ہے، گندی ہے، شیطانی ماحول بن گیا ہے، ایمانداری اور تقویٰ کا ماحول نہیں۔ تو کوئی کہتا ہے اپنی مثال دیتے ہوئے کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں، ہم بھی تو آ گئے ہیں۔ اللہ ہم کو سلامت رکھے، اس پر ہم کیا تبصرہ کریں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیت کر آ گیا ہے اس کا جیت جانا ہی کافی ہے دلیل۔ اب ہم تو اس ماحول کو دیکھ کر ہوتا زنی کر کے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ جو تقسیم ہو گئی، نتیجتاً اس پورے کلچر میں، دنیاوی سیاست کے کلچر میں نیک اور صالح لوگ نہ رہے۔ اس کا ذمہ دار کون بنا؟ ہم بنے، ہم بنے۔ تو اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا تھی۔ ہاں طور طریقے الگ ہیں، ہم نے بھی مصطفوی سیاست کو نہیں چھوڑا ہے، قرآنی سیاست کو نہیں چھوڑا ہے۔ قرآنی سیاست انقلاب لانا ہے، مصطفوی سیاست دین حق کو ہر نظام پر غالب کرنا ہے اور باطل طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ یہ قرآنی اور مصطفوی سیاست ہے۔
ہم نے جو رائج طریقے ہیں پاکستان میں، جس کا نام سیاست رکھ دیا گیا، ہم نے اسے لات ماری ہے، اسے چھوڑا ہے، منزل کو نہیں چھوڑا ہے، آقا کے دیے ہوئے مقصد کو نہیں چھوڑا۔ وہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد ہے، وہ ہم اگلی نسلوں کے بھی خون میں دے جائیں گے انشاءاللہ، نسلوں کے بھی خون میں انجیکٹ کریں گے۔ سمجھانا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بنیادی مقصد بعثت کو سمجھ لیا جائے۔ وہ بعثت مقصد یہ کہ جنہوں نے تعلیم کو دیکھا وہ بس تعلیم کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ چلو مقصد بعثت تعلیم ہے، ہم تو مدرسے بن گئے ہیں، دارالعلوم، یہی سارا۔ یہ بھی ایک فریضہ تھا مگر کل بعثت کا مقصد نہ تھا۔ کسی نے تبلیغ کو دیکھا، وہ خالی تبلیغ کو لے کے بیٹھ گئے اور بس مدتیں گزرتی جا رہی ہیں، تبلیغ ہے چند چیزوں کی اور اس کے علاوہ پورے دین کے غلبے سے کوئی غرض نہیں۔ تو یہ تقسیم ہو گئے ہیں جزء۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نے یہاں بھی فرمایا کہ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے آپ کو بھیجا دین حق اور ہدایت دے کر، اور لیو زیر اور دے بھیجا اس مقصد کے لیے کہ اس دین کو غالب کر دیا جائے، اور اللہ کی گواہی آپ پر کافی ہے، اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ مطلب اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ حضور یہ مقصد لے کے آئے، اس کی گواہی کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے میں خود ہی کافی گواہ ہوں، بھیجنے والا میں ہوں یا تم ہو؟ میں نے بھیجا ہے، میں گواہ ہوں کہ اس لیے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں گواہ ہوں کہ میں نے اس لیے بھیجا ہے۔ تم اپنے تئیں کیا مقاصد بنائے پھرتے ہو؟ بھیجنے والا بتا رہا ہے کہ میں نے دین حق کو غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر اس کے بعد تیسرے مقام پہ پھر فرمایا، اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید نے اس مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو کتنی اہمیت دی۔ پھر سورہ الصف 28واں پارہ، اس میں ارشاد فرمایا، وہ آیت نمبر 9، آیت نمبر، مگر آپ اس سے آگے پیچھے دونوں تینوں آیتیں آگے بھی پیچھے بھی جتنی مقامات بتائے میں نے، ہر ایک کے آگے بھی پیچھے بھی، پہلے ما قبل ما بعد، ایک ایک دو آیتوں ملائیں گے مضمون سمجھنے کے۔ اس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسی آیت کو ریپیٹ کیا، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر اور ہدایت دے کر، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے دنیا کے دینوں پر، اور بے شک مشرک لوگ اسے ناپسند کرتے رہیں، اختلاف کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے 3 مقامات پر یہ ایک ہی آیت وارد کی، اور اس میں حضور علیہ السلام کے مقصد بعثت کو نکھار کر بیان کر دیا۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کی بعثت فقط دعوت و تبلیغ کے لیے اور رشد و ارشاد و اصلاح کے لیے نہ تھی، بلکہ ایک ہمگیر انقلاب کے لیے تھی۔ یہ بات طے ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کی بعثت فقط اصلاح اور دعوت و تبلیغ کے لیے نہ تھی، یہ آپ کے فرائض میں شامل تھا، مگر مقصد بعثت آپ کا ایک ہمگیر انقلاب تھا۔ کیا؟ ایک ہمگیر انقلاب تھا، جس انقلاب کے نتیجے میں دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ یہ ایک جملہ نوٹ کر، آپ کا مقصد بعثت، بنیادی طور پر آپ کی بعثت کا مقصد ایک ہمگیر انقلاب تھا، جس انقلاب کے ذریعے دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ اس بنیادی شعور کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ عوامی